اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ذرا محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک پیغام ہے، آج سن کے جائیے گا۔ ایک پیغام ہے، آج تھوڑا سن کے جائیے، اس کو لے کر کے جائیے گا۔ قرآن کریم 16واں پارہ سورہ مریم رکوع 7 اور آیت نمبر 59 اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ یہ ایک آیت ہے، میں ایک آیت آخر میں اور پیش کروں گا 30 پارے کی انشاءاللہ العزیز۔ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ مفہوم، اس کی ایک لفظ ہے جس میں اللہ نے غی کہا ہے، لفظ غی، فسوف یلقون غیا۔ یہ غی کیا چیز ہے، کہاں ہے، کس کے لیے ہے؟ اگر یہ ہر مسلمان دل سے اس لفظ پر غور کرے، اس کے معنی و مطالب کو سمجھے نا، تو پھر جو مسجد سے دور ہے اور بہت سارے گناہ میں ملوث ہیں، وہ انشاءاللہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا اور کبھی مسجد سے دور نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بار آؤ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ اس آیت مقدسہ کا مفہوم سماعت کر لیں۔ اللہ فرماتا فخلف من بعدهم خلف، تو اس کے بعد ان کی جگہ پر وہ ناخلف آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور شہوت کے پیچھے پڑے، نفس کے اتباع کی، فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ غے میں ڈالے جائیں گے۔ ان کے بعد ان کی جگہ پر وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور نفس کی پیروی کی، خواہشات کے پیچھے پڑی۔ دو کام کیے، ایک تو نماز ضائع کر دی، دوسرا وہ اپنی طبیعت نفسانی خواہشات کے مطابق دنیا میں کام کیا، نفس کی پیروی کر کے، خواہشات کے اتباع کر کے رب کے نافرمانی کی۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فسوف، عنقریب، یلقون غیا، وہ غے میں ڈالے جائیں گے۔ یہ غی ہے نا، غی کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک حدیث سن لیجیے۔ دارمی، احمد اور بیہقی شریف کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا کانت له نورا و برہانا و نجات یوم القیامت ومن لم یحافظ علیہا لم تکن له نورا ولا برہانا ولا نجات
وہ کانا یوم القیامتی مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف. یہ حدیث ہے نا، سن رہے نا حدیث، یہ سرکار کی حدیث ہے، حضور کا اپنا فرمان ہے. یہ آج سنیے گا اور یہ پیغام گھر تک پہنچائیے گا. اگر آپ اپنے لفظوں سے اس کو نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے گھر تک پہنچائیے. یہ حدیث ہے، 3 کتابوں کا حوالہ ہے، احمد، دارمی اور بیہقی شریف. جناب عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا. انہو ذکر الصلاۃ یوما، حضور نے ایک دن نماز کا ذکر کیا. فقال، تو فرمایا کہ جس نے اس کی حفاظت کی، کس کی؟ نماز کی. من حافظ علیہا، جس نے اس کی نماز کی حفاظت کی تو وہ نماز کانت، وہ نماز لہو، کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. وہ نماز اس کے لیے، اس مسلمان کے لیے جس نے نماز کی حفاظت کی، یعنی نمازوں کو ہمیشہ وقت پر ادا کیا، وہ نماز اس کے لیے نور بنے گی. سبحان اللہ. وہ کانت لہو نورا، وہ نماز اس کے لیے نور کا سبب بنے گی. وہ برہانہ، اور وہ نماز اس کے لیے اس کے ایمان کی دلیل بنے گی. وہ نجات یوم القیامہ، اور وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. جس نے نمازوں کی محافظت کی، حفاظت کی، یعنی نماز کنٹینیو ادا کیا، نماز ہمیشہ ادا کیا، وہ نماز اس کے لیے نور بھی بنے گی، اس کے لیے دلیل بھی بنے گی، اور وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بنے گی. یہ تو ان کے لیے مزدہ ہے جنہوں نے نمازوں کو وقت پر ادا کیا، لیکن جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ادا نہیں کیا، نماز کو قضا کر دیا، ان کے لیے عبرت کیا ہے؟ نبی فرماتے لم تکن لہو، جنہوں نے نماز کی حفاظت نہ کی، ومن لم یحافظ علیہا، جس نے اس نماز کی حفاظت نہ کی، لم تکن لہو نور، پھر وہ نماز اس کے لیے نور کا سبب نہیں بنے گی، نہ اس کے لیے حجت بنے گی، نہ اس کے لیے دلیل، ایمان کے دلیل کا سبب بنے گی، اور نہ ہی وہ اس کے لیے قیامت میں نجات کا ذریعہ ہوگی، اس لیے کہ ادا کیا نہیں. پھر یہ بے نمازی کا حشر کیا ہوگا؟ جنہوں نے نماز کی محافظت نہیں کی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں کانا یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف. پھر وہ بے نمازی، مطلب وہ بے نمازی کل قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ قیامت میں کھڑا ہوگا. یہ کافر ہیں نا، یہ سردار ہیں، یہ بڑے بڑے کافر ہیں. کیا کوئی انسان قیامت کے دن یہ چاہے گا جبکہ قیامت کا پر خطرناک دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اور اللہ رب العالمین اپنی شان جلال میں ہوگا، تو کیا کل قیامت میں کوئی چاہے گا کہ وہ اس کے پاس کھڑا ہو جس پر خدا کا غضب ہو؟ کوئی چاہے گا؟ اس کو یوں سمجھیے، مثال کے طور پر اس علاقے میں کبھی کوئی آفت بلا آ جائے اور ان آفتوں کا شکار بندہ ہو جائے کہ پولیس اس کو گرفتار کرنے آئے، کہ جو اس کو جہاں پائے پولیس وہیں سے گرفتار کر کے لے کے جائے، اور ایک بندہ اس میں وہ ہے جس پر وارنٹ ہے، اور یہ بھی کہ جو اس کے ساتھ ملے گا اس کو بھی پکڑا جائے گا، تو کیا کبھی دنیا میں اس وقت کوئی بندہ اس مجرم کے پاس کھڑا ہونا پسند کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. قیامت کے دن یہ مجرم بڑے بڑے مجرم ہوں گے جس پر خدا کا قہر ہوگا، رب کا غضب ہوگا.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنہوں نے نماز کی حفاظت نہ کی، مفہوم حدیث کل قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ لوگ آج جو بندہ دھڑلے سے نماز قضا کرتا ہے، اس کو نہیں احساس کہ مرنے کے بعد انجام کتنا ڈینجر ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد انجام کتنا پر خطر ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس نے کبھی غور نہیں کیا، اس لیے آسانی کے ساتھ نمازوں کو قضا کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا، نماز چھوڑنے والا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حامان و قارون جس پر خدا کا بے حساب قہر و غضب ہے، اس کے ساتھ بے نمازی کو اٹھایا جائے گا۔ ابی بن خلف وہ بد نصیب انسان ہے جس نے معاذ اللہ ایک گھوڑا تیار کیا تھا اور کہا تھا معاذ اللہ نبی سے کہ میں گھوڑا اس لیے پالتا ہوں کہ اس پہ سوار ہو کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دوں۔ مکہ میں اس مردود نے کہا تھا، نبی نے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھوں ہی مارا جائے گا، اس کا مفہوم حدیث پاک کا مفہوم۔ پھر میدان احد میں آیا تھا، سرکار نے کسی صحابی سے وہ تلوار لے کر کے یا نیزہ لے کر کے اس کے گردن میں سے خالی ہلکا سا نشان لگا دیا تھا۔ جب پلٹ کے مکہ آیا تو پورے مکہ میں چلاتا میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے تو بڑا اپنے آپ کو بڑا مرد کہتا تھا، ہلکا سا خراش گلے میں آیا ہے تو اتنا چیختا ہے، تو کہتا تھا کہ یہ محمد عربی کی مار مجھ کو لگی ہوئی ہے۔ ابی بن خلف کہتا تھا کہ نبی کی مار مجھ کو لگی ہے، مجھ کو صرف خراش میں جتنی تکلیف ہوتی ہے نا، ساری دنیا کے لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا تب بھی کم نہیں ہوگا۔ اتنا درد، وہ بد نصیب جنہوں نے نبی کی شہادت کی بات کی تھی، اسی پر مر گیا، کفر پر۔ نبی فرماتے بے نمازی قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھ لی ہو گیا، جو من چاہا کر لیا۔ قرآن اللہ نے فرمایا تو ان کے بعد ان کی جگہ پہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور اپنی شہوت نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ فرماتا ان قریب فسوف، ان قریب وہ جہنم کے اس وادی میں ڈالے جائیں گے جس کو قرآن نے غے کہا ہے۔ یہ غے کیا چیز ہے؟ علماء نے بیان فرمایا، بہار شگیت میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ فرماتے جہنم کوئی تھوڑی جگہ ہے کیا؟ کتنا بڑا جہنم ہوگا، کوئی اندازہ کر سکتا؟ سارے کافرین، مشرکین، منافقین کو اس جہنم میں جو سرکار آدم سے لے کر کے قیامت تک آئیں گے سب کو ڈالا جائے گا اس جہنم میں۔ تو کتنی بڑی جگہ ہوگی نا۔ اس جہنم میں سب سے ہاٹ، سب سے ڈینجر، سب سے خطرناک جو وادی ہے، اسی وادی کا نام غی، اسی وادی کا نام غی ہے۔ غی وہ اتنی خطرناک ہے کہ جہنم کی گرمی سے، تمام جہنم کی گرمی سے غی کی گرمی خطرناک ہے، حتیٰ کہ جہنم کی گرمی بھی اس گرمی سے پناہ مانگتی ہے۔ اسی غی میں ایک کنواں ہے جس کو ہب کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے پر آتی ہے تو اللہ اس کنواں کو کھول دیتا ہے، اس سے آگ نکلتی ہے، پھر جہنم برابر واپس بھڑک جاتی ہے۔ فرماتے اس جہنم کی وادی میں، اس جہنم کے ہب کنویں میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو تفسیر میں علماء نے بیان فرمایا ہے، اس میں بیان فرمایا اور بہار شدید میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث شریف کو کوٹ کر کے فرماتے اس جہنم کی غے میں یا اس کنویں میں، ہب میں اس انسان کو ڈالا جائے گا جو دنیا میں زنا کا عادی ہو چکا ہے، جو زنا مزے سے کرتا ہے، اس کا عادی بن چکا ہے۔ اس زانی کو اسی جہنم کے غے والے وادی کے کنواں ہب میں ڈالا جائے گا، جو جہنم کے تمام سے تمام گرمیوں سے سخت گرمی اسی میں ہے، اور اس کنویں میں سب سے زیادہ آگ ہے۔ اس میں زانی، عادی زانی جو زنا کا عادی ہو چکا ہے، اس ہب کنویں میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔
دوسرا، جو انسان شراب کا عادی ہے، شراب مزے سے پیتا ہے، چھوڑتا نہیں، عادی بن گیا ہے، وہ اس عادی شرابی کو بھی اسی جہنم کے غے والے کنویں ہب میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 3، جو مزے سے سود کھاتا ہے، جو سود خور ہو چکا ہے اور مزے سے سود کھاتا ہے، سود کھانے کا عادی ہو چکا ہے اور اسی پر مر جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تفسیروں میں علماء نے بیان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عادی سودی، سود کھانے والے، جو مزے سے سود کھاتا ہے، جو اس کا خوگر ہو گیا ہے، اس سود خور کو بھی اسی غے والے وادی کے ہب کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ 3، نمبر 4، جو دنیا میں اپنے ماں باپ کے نافرمانی کرتا ہے، اس نافرمان اولاد کو بھی اسی جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 5، جو دنیا میں جھوٹی گواہیاں دیا کرتا ہے، اس جھوٹے گواہی دینے والے شخص کو بھی اسی جہنم کے وادی والے کنویں ہب میں ڈال دیا جائے گا۔ اور نمبر 6، جو بغیر عذر شرعی کے مزے سے نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بے نمازی کو بھی اسی وادی میں ڈال دیا جائے گا۔ برداشت کر پائے؟ ہم تو آج کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی نماز سے نہ جانے سالوں سال سے لوگ نماز سے دور بھاگتے پھرتے رہتے ہیں، صرف جمعہ کے دن آتے ہوں گے اور بس سر پیر مار کے بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا؟ یہ رب کا فرمان ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جنہوں نے خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا، نماز قضا کر دی، اللہ نے کہا قریب اس کو جہنم کی وادی غے میں ڈال دیا جائے۔ برداشت کر پائے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی جہنم کا نام سنتا ہے، جانتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جہنم میں انسان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے گا، لیکن کتنے لوگ اس جہنم سے بچنے کی کوشش میں لگے؟ کتنے لوگ اس جہنم کے وادی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے؟ علماء نے کہا ہے کہ بے نمازی کون ہے؟ صرف وہی نہیں جو نماز چھوڑ بیٹھا ہے ہمیشہ کے لیے، خالی جمعہ عید پڑھتا ہوگا، وہی بے نمازی نہیں، بلکہ جو آج پڑھا کل چھوڑ دیا، صبح پڑھا شام چھوڑ دیا، 2 ٹائم پڑھا 3 ٹائم چھوڑ دیا، یہ بھی بے نمازی، اس کو بھی بے نمازی کہا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ رب کی نافرمانی آسان کام نہیں، ہم لوگ جو بڑے مزے سے کر جاتے ہیں، آسان نہیں۔ دنیا میں 4 دن کی زندگی کو رنگین بنانے کے لیے ہم نے اپنے معبود برحقیقی کا حکم ہی ٹال دیا ہے، رب کی ناراضگی کا ہم نے کوئی خیال ہی نہیں کیا ہے، جو طبیعت میں آتا وہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہی توبہ کر لے، خدا ہم مسلمانوں کو ہر برائیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جو توبہ کر لے گا پھر اپنی زندگی کو سنوار لے گا، اصلاح کر لے گا، اس کے لیے بھی بشارتیں بھی ہیں۔ کس طرح کی بشارت ہے؟ تو قرآن کریم کی 30ویں پارے میں وہ سورۃ اللیل ہے غالباً، اس کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30 ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جو بندہ اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، خدا کے فرما برداری کی زندگی گزار لے اور خدا کو راضی کر لے، تب پھر خدا اس کو انعام دے گا۔ کیسے؟ یہاں پر جس انعام کا ذکر ہوا ہے، مرنا تو سب کو ہے، اس دار فانی سے سب کو کوچ کر کے جانا ہے، لیکن ہر مرنے والے کی موت برابر نہیں ہوتی ہے، ہر جانے والے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ جو دنیا میں خدا کے نافرمانی کرے گا اس کا انجام الگ ہوگا، جو فرما برداری کر کے یہاں سے جائے گا اس کا انعام اللہ کے بارگاہ میں الگ ہی شان سے اس کو عطا کیا جائے گا۔ وہ انعام کس طرح کا ہوگا؟ ایک انعام کا ذکر یہاں پر خدا نے کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک بڑا موضوع ہے، کبھی چہلم وغیرہ کے موقع پر گفتگو ہوگی تو میں اس کی تفصیل گفتگو آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن تھوڑی سی سن لیجئے، اس لیے کہ مجھے ایک شخصیت کے بارے میں دو تین باتیں بتانا
علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان خدا کے فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کے فرما برداری کر کے خدا کو راضی کر کے جب اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے نا، ملک الموت آتی روح قبضہ کرنے کے لیے تو جھڑکتے نہیں، ڈانٹتے نہیں، پھٹکارتے نہیں، بلکہ انہیں مژدہ دیتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان چلیا چلیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی، واپس پلٹو اپنے رب کے بارگاہ کی طرف۔ انہیں کھینچ کے نہیں نکالا جاتا بلکہ ان کو کہا آ جانا، تو دنیا میں ایسی رہی کہ خدا کو راضی کر کے تو نے دنیا میں زندگی گزاری، اس لیے تیری موت اوروں کی طرح نہیں، تیری موت شان سی ہوگی۔ ملک الموت کہیں گا کہ آ باہر آ جا، اے اطمینان والی جان آ جا، اپنے رب کی طرف پلٹ۔ عالم یہ اس طرح سے، اس شان سے کہ خدا تجھ سے راضی، تو خدا سے راضی۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جو خدا کے فرما برداری میں زندگی گزارے گا اس کا مرتے مرتے مژدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، شان یہ ہوگی کہ تو خدا سے راضی، خدا تجھ سے راضی۔ اور پھر خدا فرمائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا۔ یہ کن کے لیے مژدہ؟ جنہوں نے خدا کے نافرمانی کے فرما برداری کر کے دنیا میں زندگی گزاری، ان کے لیے مژدہ ہے۔ اللہ کے کروڑوں بندے ہیں، ہم لوگ ناہنجار بنے، ہم نافرمان بن چکے ہیں، ہم نکما ناکارہ بن چکے ہیں، نہ جانے روزانہ کتنی نافرمانیاں اپنے رب کی کرتے ہوں گے، یہ ہم ہیں۔ لیکن اللہ کے مقدس بندے بھی اس دنیا میں زندگی گزارے ہیں جن کی شان بلند و بالا ہے۔ انہی بندوں میں سے ایک بندہ جن کی عرس کی تاریخ کل تھی، آج کا دن تھا، جو آپ کے شہر اندور میں رہے ہیں اور پورا ایم پی ان کو جانتا پہچانتا ہے، جن کا نام جناب حضرت عبدالغفار علیہ الرحمہ عرف نوری بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر زندگی گزاری، دین کا کام کیا، سنیت کا کام کیا، سرکار مفتی اعظم کے مرید و خلیفہ بن کر کے اس اندور نہیں ایم پی کے کونے کونے تک انہوں نے سنیت کا کام کیا ہے۔ وہ آج زمین کے نیچے تو ہے مگر نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈالی ہے اور کتنے مردہ دلوں کو انہوں نے مسلک کی روشنی پہنچا کر کے ان مردہ دلوں کو زندگی بخشی ہے۔ جب بندہ خدا کی رضا کے خاطر دنیا میں زندگی گزارتا ہے نا، وہ زمین میں ہو مگر دنیا کے کونے کونے میں ان کا ڈنکا بجتا ہے۔ بندہ اس قسم کا ہونا تو پھر خدا مژدہ دیتا ہے، بندہ اس قسم کا ہو ان کے دامن سے وابستہ ہونے والا، پھر وہ بدتمیز نہیں ہوتا، بے ادب نہیں ہوتا، شریعت کا باغی نہیں ہوتا۔ پھر جب بندہ کسی اچھے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، جن میں ایک بندہ عبدالغفار عرف نوری بابا علیہ الرحمہ کا نام بھی شامل کر لے، بندہ نیکوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا تو انشاءاللہ دنیا میں سمجھے گا مجھے باغی بن کے نہیں، خداوند قدوس کا بندہ بن کے زندگی گزارنا ہے، شریعت کا باغی نہیں بلکہ شریعت کا حامی و ناصر بن کے دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی اچھے بندے سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے تو خود بھی نمازی بنتا ہے، گھر میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے، خود بھی اچھا ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں کو اچھے ماحول بنانے کی تلقین کرتا ہے۔ جب بندہ نیکوں کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے تو جب تک دنیا میں رہے وہ دنیا میں نیک بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بندہ نیکوں سے وابستہ ہو جائے تو دنیا میں بھی انسان خدا کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب یہ بندہ یہاں سے جاتا ہے نا تو خداوند قدوس کی رحمتیں ان کو ڈھانپ کر کے اپنے ساتھ قبر میں لے جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اچھی زندگی ہو تو اچھے بندوں کے دامن سے وابستہ ہو، جو ہم کو بے نمازی نہ بنائے، جو شریعت کے خلاف نہ بھڑکائے، جو شریعت کے خلاف ہمیں آواز نہ دے، جو شریعت سے دور نہ کرے، وابستہ ان سے ہو جو خود بھی شریعت کی باتوں پر عمل کرے اور اپنے دامن سے وابستہ ہونے والوں کو شریعت پر عمل کرنے کی تلقین کیا کرے۔ اس میں سے ایک بندہ جناب حضرت عبدالغفار عرف نوری بابا علیہ الرحمہ ہے۔
انہوں نے الحمدللہ مالوا میں خاص کر کے ان کی بڑی خدمتیں رہی. جب تک حیات رہے الحمدللہ اندور میں بول بالا رہا. کسی بد مذہب کے کیا مجال تھی کہ کچھ کہا جائے, اور اگر بھی ہوتا تھا تو آپ الحمدللہ بنفس نفیس انہوں نے بہت کام کیا. میں نے روبرو ان کو تو کبھی دیکھا نہیں ہے, ملاقات نہیں ہوئی. میں کل گیا تھا ان کے مزار مقدسہ کو دیکھ کر کے آیا ہوں. وہاں پہنچا نا تو دل میں ایک عجیب کیفیت محسوس کیا میں نے. اللہ کے مقدس بندوں کے آستانہ میں جائیں اور اگر وہاں دل پتلا ہو جائے, وہاں دل رقیق ہو جائے, وہاں دل سے رونے کی بات سمجھ میں آئے تو سمجھے خدا کا کوئی مقرب بندہ, مقدس بندہ یہاں پہ آرام فرما ہے. اللہ کے ولی کے آستانے میں جائیں وہاں دل نرم ہوتا ہے, سمجھ لیجیے یہاں پہ خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. جہاں پہ بھی خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے بندہ وہاں کھڑا ہوگا نا تو پھر دل محسوس کرے گا, آنکھوں سے آنسو روا ہو کر کے یہ گواہی دیں گے کہ یہ رحمت جو برس رہی ہے خدا کا کوئی نیک بندہ یہاں پہ آرام فرما رہا ہے. مجھے محسوس ہو وہاں پہ الحمدللہ. پورا اندور جانتا, مالوا جانتا ہے, این پی جانتا ہے. میرے ایک دوست تھے وہ مجھے بارہا کہا کرتے تھے نوری بابا کے بارے میں کہ بڑی مقدس شخصیت ہے, سرکار مفتی اعظم کی خلیفہ ہے, اور الحمدللہ جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرتا ہے. جب بندہ نیک بنے گا اور نیک بن کر کے اس جہاں سے جائے گا تب خدا کا پیغام ہوگا, خدائی انعام ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ان کے لیے نہیں جن کے لیے قرآن کریم نے کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اگر نافرمانی کرے گا تو انجام یہ ہے, فرما برداری کرے گا تو انعام یہ ہے. خداوند قدوس ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ سن لیجئے, ایک مسئلہ نماز میں کبھی سجدے سے ہو. مان لیجئے کہ آپ 2 رکعت میں بیٹھے ہے نا, اور یا تیسری ہے آخری اس میں آپ بیٹھے, اس کے بعد سوچنے لگے کہ یہ دوسری ہے کہ چوتھی ہے, میں اس میں سلام پھیر دوں یا اس میں سے کھڑا ہو جاؤں. اتحیات مکمل کر لی اور کشمکش میں دوسری ہے کہ چوتھی ہے, دوسری ہے کہ تیسری ہے, کیا کیا جائے. اور اسی کشمکش میں 3 سیکنڈ نکل گیا, سجدے سے واجب ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے, یہ عام غلطی, یہ کسی سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے. جس 2 رکعت اتحیات پڑھ کے بیٹھے تھے اب آپ کو کھڑا ہونا تھا, لیکن سوچنے لگے کہ 2 ہے کہ 3 ہے, مغرب میں 3 ہے نا. اب مان لیے کہ وتر پڑھتے یا مغرب کے فرض پڑھتے اکیلے 2 رکعت میں بیٹھے تھے, اب وہی کنفیوز ہو گئے یہ آخری رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے, تیسری ہے کہ دوسری ہے. اسی دوسری سوچنے سمجھنے کے چکر میں 3-4 سیکنڈ آپ سے نکل گیا, 3 سیکنڈ ہو گیا. 3 بار سبحان اللہ کہنے کے تک آپ وقفے میں بیٹھے رہے, سوچتے رہے. اس کے بعد گھر سے آپ کھڑے ہو گئے, مگر اتنی دیر چپ چاپ بیٹھے رہنے سے, سوچنے کی وجہ سے جو آپ نے تعدیل ارکان میں کوتاہی کی اس کی وجہ سے آپ کو سجدہ سجود کرنا پڑا. اللہ عمل کی توفیق عطا. آمین. الفاتحہ.